اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. محفل میں لوگوں نے اس کا منہ سونگا اور یہ تصدیق کی گئی کہ یہ نشے میں نہیں ہے. پھر آپ نے اس کے ارد گرد اس کے لوگوں سے پوچھا کیا یہ شخص دیوانہ تو نہیں ہے؟ یعنی دیوانگی اس کے عاقل ہونے، اس کے نشے میں نہ ہونے، اس کے عمل کی اگر کوئی مارجن نکلتا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ کہیں اس پر حد نہ ہی جاری ہو. لیکن جب سب معاملے کا اتمام حجت ہو گیا تو پھر آپ نے اس کے لیے حد رجم کا حکم صادر فرما دیا. اسی طرح غامدیہ کی ایک خاتون حضرت سبتیہ، ان کا واقعہ بھی آتا ہے. حضرت سبتیہ سے زنا کا ارتکاب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اعتراف خطا کیا. اعتراف خطا میں انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور اس زنا کے بدلے میں حاملہ ہو چکی ہوں. لہذا اب اس میں 4 دفعہ اعتراف کی ضرورت نہیں تھی. حمل بذات خود اس زنا کا اعلان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جا وضع حمل کے بعد آنا. یہ خاتون وضع حمل کے بعد اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ لوگ حریص ہوا کرتے تھے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے اللہ کے حکم کی نافرمانی سرکشی ہو گئی تو کیا کریں؟ اب گناہوں کی بخشش کے لیے کفارہ ادا کرنے کے حریص ہیں. دودھ پیتا بچہ لے کر حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رضاعت کی تکمیل کے بعد آنا. ایک ماں کے دودھ سے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانیہ ماں پر حد جاری نہیں کی تھی کہ ماں کے دودھ سے بچہ محروم نہ ہو جائے. آج میرے معاشرے کے اندر مائیں پتہ نہیں کون سی اغراض و مقاصد کے پیش نظر اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم کرتی نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیج دیا. خاتون پھر 2 سال کے بعد اپنا بچہ گود میں لے کر آئیں اور پھر اپنے دودھ چھڑانے کی گواہی کے لیے فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے اور اب اس کے ہاتھ میں روٹی دیکھ لیجئے، اس کا دودھ چھوڑا چکی ہوں. یہ بخشش کی طلب اور تڑپ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حد رجم جاری فرمائی. اور ان دونوں کے لیے، حضرت معاذ بن مالک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہے. چھوٹی توبہ نہیں تھی. اس اعتراف خطا کے بعد سزا کتنی بڑی ملنی تھی، پتھر مار مار کے ہلاک ہونا. لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. حضرت سبتیہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ پورے مدینہ کے لوگوں میں بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہوگی. دونوں کا نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا. اور حضرت معاذ بن مالک ہی کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ 2 مسافر ساتھی تھے. انہوں نے حضرت معاذ بن مالک کے حوالے سے تبصرہ فرمایا اور اس فوج شدہ شخص کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بری ہلاکت سے دوچار کیا. آپ اس وقت خاموش رہے. آگے مرا ہوا گدھا اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. آپ نے اپنے دونوں مسافر ساتھیوں کو، جو کس کی غیبت کر رہے تھے، ایک زانی جس پر حد رجم جاری ہو چکی تھی، ان کی غیبت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ آئیں اور آ کے اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھائیں. وہ حیران ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تم ابھی معاذ کا تذکرہ جس طرح کر رہے تھے اس سے بہتر ہے کہ تم اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لو. اور حد رجم جب جاری کر دی جاتی ہے اسلامی شریعت میں تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام کہنا شریعت منع کرتی ہے. زنا کے تعلق کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو ولد الحرام، ولد الزنا کہنے والے پر ایک اسلامی ریاست میں حد قذف 80 کوڑوں کی سزا موجود ہے، تاکہ یہ بچہ اس ماحول کے اندر کوئی ڈیلیکوینٹ، کوئی چور، کوئی ڈاکوز کی عزت نفس اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. یہ حد کب جاری ہوگی؟ یہ حد کس پر جاری ہوگی؟ جب وہ کرنے والا
عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے اور اپنی مرضی سے ہوش میں یہ فعل کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ حد اس شخص پر لاگو ہوگی اور اس حد پر جاری کی، اس شخص پر زانی زانیہ پر جاری ہوگی جو عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش میں ہے اور اپنی مرضی سے اس فعل کا ارتکاب کر رہا ہے. زنا بالجبر کرنے والے پر تو یہ سزا کا اطلاق ہوگا، لیکن کیے جانے والے پر یہ سزا نہیں ہوگی. رجم کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں اس شخص کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ارد گرد مسلمانوں کا ایک ٹولہ اس کو پتھر مار کے ہلاک کرتا ہے. کوڑا مارنے کا طریقہ بھی شریعت نے باقاعدہ سکھا دیا. جیسے سرقہ کی حد کی وضاحت کی گئی تھی، ویسے اس کا بھی طریقہ وضع کیا گیا ہے. یہاں تک کہ شریعت، وہ لوگ جو ہماری شریعت کو ظلم اور زیادتی کی شریعت کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوڑے کے حوالے سے یہ بتایا اور حدیث نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ مارے جانے والا کوڑا نہ بہت زیادہ موٹا ہوگا اور نہ بہت زیادہ باریک ہوگا. اگر بہت پتلا ہوگا تو وہ جیسے تیز تلوار کی طرح کی دھار، وہ زیادہ اذیت دے گی. اگر بہت موٹا ہوگا تو بھی تکلیف بڑھ جائے گی. تو وہ کوڑا نہ دستور یا معمول کے مطابق نہ زیادہ موٹا ہوگا، جتنا عرف عام میں کوڑا ہے اس کو ویسا ہی رکھا جائے گا. مارے جانے والے کی تکلیف میں اضافے کے لیے نہ اس کو زیادہ پتلا کیا جائے گا نہ ہی اس کو موٹا کیا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ مارے جانے والے کوڑے کے اندر کوئی گرا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اگر نوٹ ہوئی تو وہ مار کی اذیت بڑھ جائے گی. یہ بھی حدیث وضع کرتی ہے کہ وہ کوڑا دو شاخہ نہیں ہوگا، کہ آگے سے اس کے دو منہ ہو گئے تو ایک کوڑے کی مار گویا دو ضربوں کا ذریعہ بن گئی نا. اگر آگے سے اس کے دو منہ ہو گئے تو پھر ایک کوڑا مارتے ہوئے ضربیں کتنی لگی؟ دو ضربیں لگی. وہ کوڑا دو شاخہ نہیں ہوگا. اتنی باریکی سے شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. زیادہ موٹا نہیں ہے، زیادہ پتلا نہیں ہے، اس میں گرا نہیں ہوگی، وہ دو شاخہ نہیں ہوگا. کپڑے اتار کر ضرب لگانا بھی شریعت کا طریقہ نہیں ہے. خاص طور پہ عورتوں کے تو کپڑے بالکل ہی نہیں اتارے جاتے. مردوں کے لیے اگر اتارا جائے گا تو صرف ان کا کرتا اتارا جائے گا. اسی طرح ٹکٹکی پر باندھ کر کوڑے لگانے کا تصور نہیں ہے، الا کہ وہ شخص بہت زیادہ بھاگ رہا ہو، لیکن جسم کے اعضاء کو باندھنے کا تصور موجود نہیں ہے. حدیث یہاں تک گائیڈنس دیتی ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو ذرا گرم وقت میں، کیونکہ اگر اس کا لباس مرد کا اتارنا ہے تو کم از کم اس کو سردی کا عذاب تو نہ دو. اگر سردی کا وقت ہے تو گرم وقت میں مارے جائیں گے، اور اگر گرمی کا وقت ہے تو سرد وقت میں مارے جائیں گے. اور پھر حدیث یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب کوڑا مارا جائے گا اور یہ 100 کوڑے مارے جائیں گے تو یہ جسم کے ایک ہی حصے پر نہیں مارے جائیں گے. جیسے آج ہمارے ٹارچر سیلز کے اندر اور انویسٹیگیشن سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں اور جسم کے ایک ہی حصے پر ٹکٹکی کے اوپر باندھ کے ایک ہی حصے پر ضربیں لگاتی جاتی ہیں. وہاں سے کھال اتر جاتی ہیں، وہاں سے گوشت اتر جاتا ہے، پھر وہاں پہ اسپرٹ کے پھائے رکھے جاتے ہیں اس کی اذیت میں، تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے. اور یہ لوگ، یہ انویسٹیگیشن سینٹرز بنانے والے اور گوانتاناماز بنانے والے آج اسلام کی حدود کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. شریعت بتاتی ہے کہ جب ایک کوڑا مارے جانے والے کو کوڑا مارا جائے گا تو ساری جسم کے اعضاء مار کا حصہ برداشت کریں گے، کیونکہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے نا. تو مار صرف جسم کے ایک حصے پر نہیں ہوگی، سارے جسم کے اعضاء پر مار ہوگی، تاکہ سارے جسم کا حصہ اپنی اپنی سزا برداشت کریں اور ایک ہی جسم کے حصے پر مار مار کے وہاں سے کھال ادھڑ نہ جائے. کوڑا کون مارے گا؟ جیسے آج تصور ہے نا کہ جلاد کوڑے مارتا ہے، شریعت کا یہ تصور نہیں ہے. شریعت نے وہ قاضی آف دا کورٹ جس نے کوڑے کی سزا لکھی تھی، سب سے پہلے کوڑے وہ خود مارتا ہے. کوڑے مارنا بڑا ایک ہیبت ناک عمل ہے. سزا تجویز کرنے سے پہلے اس قاضی کو پتا ہو کہ کوڑا پہلے میں نے ہی مارنا ہے، تاکہ سزا دینے سے پہلے بھی وہ ڈرے. وہ سزا لکھنے سے پہلے اس کے ہاتھ کانپے کہ اسی لکھنے والے ہاتھ میں جب آج قلم ہے تو کل اسی میں کوڑا ہوگا. اور پھر ایک قاضی اس لیے مارے کہ قاضی پڑھا لکھا شخص ہے. قاضی کوئی اجڑ گوار، کوئی کسی قسم کا جلاد نہیں ہے.
اور وہ شریعت کے احکامات کی پابندی کے مطابق مارے گا اور تحقیق کر کے اور تصدیق کر کے مارے گا کہ سنت سے تجاوز نہ ہو، حدیث کی تعلیمات سے تجاوز نہ ہو، تاکہ بعد میں مارنے والے کے لیے بھی نمونہ ہو کہ کوڑا کیسے مارا جائے گا۔ یہاں تک شریعت ہمیں حدیث کے ذریعے سکھاتی ہے کہ جب کوڑا مارنے والا کوڑا مارے گا تو وہ بازو اتنی اونچی نہیں کرے گا کہ اس کی بغل کھل جائے۔ وہ جو دور سے بھاگ کے آتا ہے نا جلاد، اور وہ کھینچ کے کوڑا مارتا ہے، یہ تصور قرآن کا تصور، حدیث کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر جب اس رجم کے بعد وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، یہ تو کوڑوں کا تصور ہے نا، رجم کے بعد تو وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس کو زانی کہنے یا اس کی اولاد کو ولد الحرام کہنے کا حق اور اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کو ولد الحرام کہے گا تو اس پر شریعت کی روح سے اس پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ یہ ہماری حدود ہیں قرآن اور حدیث کی زنا کے حوالے سے، اور یہ 100 کے 100 کوڑے مارنا ایک اسلامی ریاست میں حد زنا کے حوالے سے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تفسیر کبیر کی حدیث آپ دیکھ لیجئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن ایک حاکم لایا جائے گا جس نے سارے کوڑوں میں سے ایک کوڑا، یعنی 100 کوڑوں کی حد ہے، اس میں سے 99 مروا کے ایک کوڑا چھوڑوا دیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں پر رحم کھا کر، یعنی وہ جس کو کوڑے مارے جا رہے تھے نا، اس کو 99 جب لگے تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا؟ پھر ذرا انجام سن لیجئے، اس ایک کوڑا کم مروانے کا حکم دینے والے حاکم کو حکم دیا جائے گا لے جاؤ اس کو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے اللہ کے قرآن کی حد میں سے ایک کوڑے کا اضافہ کیا ہوگا، یعنی 100 کوڑے مروانے کے بعد اس نے کہا ہوگا 101واں ایک اور لگا دو۔ پوچھا جائے گا تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ وہ کہے گا تاکہ لوگوں کو آپ کی نافرمانی سے باز رکھوں۔ اللہ ارشاد کرے گا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ پھر حکم ہوگا اس کو بھی لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ ایک کوڑا کم اور ایک کوڑا زیادہ کرنے والے حاکم وقت، قاضی وقت کو یہ سزا دی جائے گی، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہ قوم، وہ حاکم، وہ معاشرہ جہاں یہ حد ہی رائج نہیں، اس معاشرے، اس حاکم، اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں حدود اللہ کی اہمیت معاشرے تک پہنچانے اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی اہمیت سمجھا کر اس معاشرے کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ قوم جو حدود اللہ کے تجاوز میں راضی ہے، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ پھر کیوں روتے ہیں آج اپنے حالات دیکھ کر؟ اگر آج ہم اپنا حدود نو آرڈیننس دیکھیں، وہ جو زنا کے لیے نافذ کیا گیا، آج ہماری بے حسی کا اور ہماری جہالت کا طریقہ، وہ جو اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ ظالم ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ظلم کا حال دیکھیں تو ملکی سطح پر ہمارے معاشرے کے اندر حد رجم کا تو تصور ہی موجود نہیں ہے، لیکن سورہ نور کی اس حد، کوڑوں کی حد کا کیا مذاق اڑایا گیا۔ ہم تو بسا اوقات اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں، اپنے جوڑوں میں، اپنے لتوں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنی شادیوں، اپنے بیاہوں اور اپنے رسومات میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ وی ڈونٹ ٹیک دا ٹائم، وی جسٹ ڈونٹ ٹیک دا پینس ٹو گو اینڈ اسٹڈی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حدود آرڈیننس جو باقاعدہ ایک آرڈیننس بنایا گیا، اسمبلی میں فلوٹ کیا گیا، اپروو کیا گیا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ ہمارا ٹی وی تو اس کے منتر پھونکتا رہا اور ہم وہی منتر سنتے رہے اور اس کو صحیح سمجھتے رہے۔ کیا شکیں ہیں اس کی؟ کیا پوائنٹس ہیں اس کے؟ سب سے پہلا پوائنٹ جو بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوا، بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، وہ پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ آج کے سائنٹیفک دور میں
4 गवाहों की गवाही की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज के दौर में प्राइवेसीज बहुत अवेलेबल हैं। 4 गवाह कहां मौजूद होंगे बेहयाई का ये काम करते हुए देखकर। और फिर चूंकि आज के दौर में हमारे माशरे में, इस हैवानी माशरे में, चूंकि रेप का इंसिडेंस और खवातीन के ऊपर जना बिल जबर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे जानियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और उनको सजा देने के लिए 4 गवाहों की लिमिटेशन जो है इसको निकाल दिया जाए, ताकि वो खवातीन जो जना बिल जबर का शिकार होती हैं, उन पर जुल्म करने वालों को अगर किसी को 4 गवाह नहीं मिलते तो उनको उनकी सजा तक पहुंचाने के लिए ये 4 गवाहों की जरूरत को बीच में से निकाल दिया जाए। ओके, सो फार सो गुड, इज्तिहाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि 4 गवाहों की जगह मेडिको लीगल एविडेंस कफायत करेगी कि अगर ज़िना बिल जबर के केसेस में मेडिको लीगल रिपोर्ट, सीमन रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो 4 गवाहों की बजाय ये मेडिको लीगल रिपोर्ट शुड बी सफिशिएंट, ताकि आज की औरत मजलूम न बने, ज़िना बिल जबर और रेप का शिकार न बने। और आज हमारे एनजीओज इसी को प्रमोट करते रहे, इसी को प्रोपोगेट करते रहे कि अब 4 गवाहों की जरूरत नहीं, और ये बहुत बड़ा इज्तिहाद हुआ और उलमा ने बहुत बड़ी बात की और ये हमारी रियासत के अंदर बहुत बड़ा तीर मारा गया। ओके फाइन, अगली शिक क्या है? यहां 4 गवाह निकाल दिए गए और 4 गवाहों की जगह क्या डाल दिया गया? ताकि जानियों को सजा मिल सके, इसलिए 4 गवाह निकाले गए और मेडिको लीगल रिपोर्ट को उसकी एविडेंस बना दिया गया, मेडिको लीगल रिपोर्ट को उसकी गवाही बना दिया गया। अगली शिक क्या है? अगली शिक अगर सुनेंगे तो हंसेंगे। अगली शिक यह है कि किसी पर जिना का इल्जाम तभी लग सकेगा जब 4 गवाह लाएंगे। किसी के खिलाफ पर्चा कटवाने के लिए 4 गवाहों की जरूरत है, और अगर कोई किसी के खिलाफ जिना का इल्जाम का पर्चा काटेगा और 4 गवाह नहीं लगाएगा तो उस पर हद क़ज़फ़ जारी होगी। यहां पर हद क़ज़फ़ याद आ जाती है और वहां पे हद रिजम और हद जिना भूल जाती है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि किसी बेहया, किसी जानी, किसी कबागिरी का अड्डा कायम करने वाले के खिलाफ कोई पर्चा दायर ही ना करा सके। सेक्स फ्री जोन बनाना पाकिस्तान को इस शिक का मकसद था। आज हमारे वडेरे, आज हमारा ऊपर वाला तबका जो बेखयाइयां, जो जनाकारियां, जो कबागिरियां, जो प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे बर्पा किए हुए और उनसे फैज पाता हुआ नजर आता है, उनके खिलाफ कोई पर्चा ही ना कटवा सके, क्योंकि पर्चा तो कटेगा ही तब जब 4 गवाह लाओगे। अरे खुद ही 4 गवाह निकालते हैं और खुद ही अपने फायदे के लिए 4 गवाह दाखिल कर लेते हैं। ये कैसा मजाक है? खुद को नहीं बदलते, कुरान को बदल देते हैं। केस से तब रजिस्टर होगा, और अगर केस रजिस्टर करने के लिए आओगे और 4 गवाह नहीं लाओगे तो तुम्हें 80 कोड़ों में धर दिए जाओगे। वहां हद क़ज़फ़ याद आ जाती है, या हद ज़िना भूलती है, वहां हद क़ज़फ़ याद आ जाती है, ताकि पाकिस्तान को सेक्स फ्री जोन बना दिया जाए। सूट करता है ना ऊपर वाले तबके को। और फिर क्या कहा गया? फिर यह कह दिया गया, जो सबसे बड़ी गुस्ताखी, कि ज़िना की हद नहीं है, ताज़ीर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह की वज़ा करदा हदूद को आज हमारे हुक्मरानों ने यह कह दिया कि यह हद है ही नहीं, यह हद है ही नहीं। वमन यतअद्द हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। हम इतने बड़े जालिम बन गए। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, ये बताने वाले कि शरीयत के अंदर हद कौन सी है और ताज़ीर कौन सी है? और 4 ही तो हदूद हैं, इनमें से हम कौन सी हदूद को निकालने का इख्तियार रखते हैं? और इन्होंने अपने उस ऑर्डिनेंस में ये कह दिया कि जिना की सजा हद नहीं है, ये ताज़ीर है। उलमा से फतावा भी ले लिए। फतावा किस पर आएंगे? कुरान की आयत मौजूद है, फतावा किस चीज पर लेते हैं? ये हद नहीं है, ये ताज़ीर है। लिहाजा अब इसकी सजा तजवीज करना वक्त के हाकिम और वक्त के काजी का इख्तियार है। तो किसी को कोड़े मरवाए या ना मरवाए, ये काजी का इख्तियार है, ताकि खाता पीता तबका बच जाए और यहूद की तरह निचले तबके पर कोड़े बरसा दिए जाए। खुल्लम खुल्ला मजाक। और हमारी कौम में से पढ़े लिखे लोगों ने भी इतनी कोशिश ही ना की कि हम इसकी गहराई में जाके दिखे तो सही कि ये हदूद ऑर्डिनेंस है क्या, इसके निकात हैं क्या, इसमें किया क्या जा रहा है।
اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے ہدف کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اس بے خبری میں ملوث لوگ ہم بھی تھے. ہم نے بھی نہیں پڑھا تھا، ہم نے بھی نہیں کھنگالا تھا یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا تھا، اس کا ٹارگٹ کیا تھا. ہاں، ہم نے سنی سنائی کر دی. کیا ہم نے اپنی زبانیں اس کے خلاف اٹھائیں؟ کیا ہم نے اپنے قلم استعمال کیے؟ کیونکہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا ہے. پڑھا کریں، حالات کو پڑھا کریں، واقعات کو پڑھا کریں، اپنے ارد گرد رونما ہونے والے معاملات کی تحقیق کیا کریں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھول سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہے. میں آپ کو یہ حقیقت پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر بار بار کرواؤں گی کہ اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن ان کو کہیں چھپا کر پوشیدہ طور پر نہیں دیا جاتا، کیونکہ اسلام کی سزاؤں کی سختی کی سب سے بڑی وجہ ان کو نمونہ عبرت بنانا ہے. پورے قوم کے سامنے جب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ اس کا دیکھنے والا، اس کا مشاہدہ کرنے والا چوری کی طرف نہیں پڑتا. پوری قوم اور میڈیا کے سامنے جب ایک ایک زانی جوڑے کو رجم سنسار کر کے سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا، کوئی قدم، کوئی ہاتھ، کوئی نگاہ زنا کا ارتکاب نہیں کرے گا. پبلک سزائیں، پبلک پروسیکیوشن، سویر پبلک پروسیکیوشن، یہ بیسک مقصد ہے معاشرے کے اندر سے اس کی جڑیں برائی کے نکالنے کے لیے. ادروائز اذیت دینا، ٹارچر کرنا، پرسیکیوٹ کرنا، جیسے وہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت سیڈسٹ ہوتے ہیں اور وہ ظلم اور زیادتی اور ٹارچر ہونے والی سزائیں دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. مسلمان سیڈسٹ نہیں ہوتا، مسلمان اور اسلام سیڈزم نہیں سکھاتا. یہ عبرت کے لیے سزائیں سخت ہیں. روز عزتیں لٹتی ہوئی اور روز ریپ کی کہانیاں پڑھ کر دکھی ہونے کی بجائے ایک ہی دفعہ ایک جوڑے کو سزا دے دیجئے. یہ سیڈزم نہیں ہے، یہ عبرت ہے، اور یہ معاشرے کو وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں حدود کی اہمیت کو سمجھنے اور بستی کے لوگوں کو آنکھیں کھول کر ان قوانین کو اپنا قانون بنانے کی توفیق عطا فرما دے. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. مومنوں اور مومنات پر جتنا مشرکوں اور مشرکات کے ساتھ نکاح حرام ہے، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. صرف اہل کتاب ایک مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت یعنی کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اجازت موجود نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اے مسلمان مردوں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور اے مسلمان مردوں تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو چاہے تمہیں کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک آزاد سے بہت مالدار شخص سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ چاہے وہ تمہیں کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگتے ہوں وہ بہتر ہے. تو لہٰذا مشرکوں کے ساتھ نکاح کی پابندی تو لگائی گئی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ مشرک کے ساتھ پابندی جتنی ہے اتنی ہی زانی اور زانیہ کے ساتھ بھی نکاح کی پابندی. ایک مسلمان مومن مرد کا نکاح ایک زانیہ عورت کے ساتھ نہیں ہوگا، اور ایک مسلمان مومن عورت کا نکاح ایک زانی مرد کے ساتھ نہیں ہوگا. جیسے مشرک مرد حرام ہے ویسے زانی مرد حرام ہے، جیسے مشرکہ عورت حرام ہے ویسے زانیہ عورت حرام ہے. اور حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں زنا کا ارتکاب کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. ظاہر کوڑوں کے بعد کوئی مرے گا تو نہیں، لیکن اس گندی مچھلی کو بستی میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا. حضرت عمر ان دونوں کا نکاح کرتے تھے اور پھر ان کو ملک بدر کر دیتے تھے، ان کو بستی سے نکال دیا جاتا، آپس میں ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور ان کو بستی سے نکال دیا جاتا. تو بہت اچھا طریقہ کار تھا معاشرے کو گندگی سے بچانے اور ان دونوں حیوانوں کو بھی ان کی حیوانی خواہش کی تکمیل کی طرف مائل کرنے کے لیے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگائیں گے پھر 4 گواہ نہیں لائیں گے ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اب یہ دوسری حد
حد زنا کے بعد، رجم کے بعد اب یہ اگلی حد، حد قذف، قاف زال سا، حد قذف. یہ حد قذف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر زناکاری کا الزام لگائے، یعنی ایسا کوئی شخص جس نے زنا نہیں کیا اور اس پر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور الزام لگانے والا پھر 4 گواہ نہیں لایا، تو پھر الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو. اللہ اکبر. زنا کا الزام کسی پر ہے، گواہ کوئی نہیں لا رہا، تو گواہ نہ لانے والے کو کوڑے کیوں لگائے جائیں؟ اس نے تو زنا نہیں کیا، اس کو کس چیز کی سزا؟ اس کو زبان درازی کی سزا، اس کو جھوٹی تہمت بہتان کی سزا. یہ کیوں ہے اتنی سخت سزا؟ اس سزا کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلامی معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، زناکاری کی تشہیر کو روکنا چاہتے ہیں. اس کی اشتہار بازی، اسکینڈلزم، ڈسکشن، چرچے بے حیائی کے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے تذکرے یاد ہے؟ بے حیائی کے قصے چل رہے تھے، عورتیں بیٹھی ہیں، عشق عاشقی کے قصے چل رہے ہیں. تو یہاں جو ہمارے معاشرے میں ڈیٹنگز، فلرٹنگز، گھومنے پھرنے، لیونگ انز اور اس قسم کے اسکینڈل اخباروں میں بھرے پڑے ہیں، یہ بے حیائی کی تشہیر کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد قذف بتا دی. کیونکہ یہ سارے عمل کیا ہیں؟ زنا گناہ کا کام ہے، گند ہے. مومن جب ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے، کسی کوڑے کرکٹ کے پاس سے گزرتا ہے، تو مومن شریف النفس ہے، آرام سے اپنا منہ دوسری طرف کر کے اپنا ناک بند کر کے گزر جاتا. یہی سکھایا جا رہا ہے. اگر کہیں تم زنا دیکھتے ہو، کہیں بے حیائی دیکھتے ہو، بدکاری دیکھتے ہو، ایسی کبا گری دیکھتے ہو، اگنور، اس پہ پردہ ڈال دو، اس کو کور اپ کر دو. الا یہ کہ یہ اتنی گراس ہو گئی ہے کہ کھلم کھلا 4 لوگوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، تو بس پھر گواہ لے جاؤ 4 اور پھر کر دو. لیکن اگر یہ اتنی کھلم کھلی نہیں ہے کہ 4 لوگوں کے سامنے ہونے کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کو اگنور کر دو، اس پہ پردہ ڈال دو. یہ گندگی کا ڈھیر ہے. بے حیائی کی تشہیر اور ڈسکشن اور چرچوں کو روکا جا رہا ہے، تاکہ صرف سنے سنائے کو آگے لے جانے، اسکینڈلزم، ان کبا گیری کی داستانوں کو آگے پھیلانا اصل میں یاد رکھیے گا معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرتا ہے. بس اوقات یہ باتیں سے سمجھاتی ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک بے حیائی کا عمل، زنا کا، بے حیائی کا، کسی قسم کا عمل جب ایک فرد دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آنکھ نے دیکھا یا کچھ اس کان نے سنا اور پھر ایک دل نے محسوس کیا نا. ایسا ہی ہوتا نا. جب ایک فرد کسی بدکاری کے کام کو دیکھتا ہے تو اس کی 2 آنکھیں دیکھتی ہیں، ایک فرد کے 2 کان سنتے ہیں، اور پھر اس کے سننے اور دیکھنے پر اس ایک فرد کا دل ہی غلط چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ تو صرف تب رہا جب ایک نے دیکھا، لیکن جب اس ایک کی زبان نے وہ قصہ بہت سو کو سنا دیا، پھر کیا ہوگا؟ اس ایک زبان کے چرچے سے اب ایک کی آنکھ نہیں، بہت سی آنکھوں نے وہ دیکھ لیا. ایک کے کان نے نہیں، بہت سے کانوں نے وہ سب کچھ سن لیا. اور ہوگا کیا؟ پھر فتنے کی طرف صرف ایک کا دل نہیں، سننے والے اور دیکھنے والوں سب کا دل فتنے اور بے حیائی کی طرف پھسل گیا. آج اگر ہم دیکھیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے پاک صاف گھروں سے جاتے ہیں، دین دار ماحول سے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں وہ بھولے بھالے بچے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سن کے اور کیا کیا کچھ دیکھ کے آتے ہیں لوگوں کی زبانوں کے قصوں سے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ہے بے حیائی کی تشہیر کا روک تھام. یہ جب زبان یہ قصہ لے کے سنتی ہے جو ایک آنکھ اور ایک کان نے سنا، تو یہ زبان بدترین فساد کا ایجنٹ بن جاتی ہے. جن کو کچھ علم نہیں تھا ان کو یہ زبان طریقے سکھا دیتی ہے. ان کو یہ زبان کے قصے وہ رودادیں سنا کر یہ حقیقتیں بتا دیتے. وہ بھولے بھالے بچیاں، بچے جو پتہ نہیں کن شریف نفس گھروں سے جا رہے ہیں، جن کو ان حقیقتوں کے بارے میں کچھ نہیں تھا، یہ بتاتی ہوئی زبانیں ان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، ان کو بہت سی حقیقتیں بتا دیتی ہیں، ان کی ذہنوں کی سوچ کی ڈور بدل دیتی ہیں. یہ ایک روداد، ایک سنایا ہوا قصہ
کچھ لوگوں کو بہت سے طریقے بھی سکھا دیتا ہے. یہ ایک سنائی ہوئی روداد بہت سے ڈرنے والوں کے حوصلے بلند کر دیتا ہے. لو فلاں نے کر لیا، وہ بچ گیا، میں بھی بچ جاؤں گا. یہ ہے ان رودادوں کی تشہیر کا نقص، اور یہ ہے اس روداد کو پھیلانے کی سزا اللہ نے اسی لیے اتنی کر دی کہ جس معاشرے میں حد قذف ہوگی، کوئی زبان نہیں کھولے گا، کوئی روداد نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو. ہاں 4 گواہوں کو دکھانے والا تو اس حق ہے کہ اس پر، لیکن اگر 4 گواہ نہیں ہے تو زبان مت کھولنا، تاکہ بے حیائی کی تشہیر نہ ہو، تاکہ بے حیائی کی تشہیر نہ ہو. اس کی حدود بھی ویسے ہی ہیں. کوڑا کیسے مارا جائے گا، کس کو مارا جائے گا، کیا انداز میں مارا جائے گا، یہ بھی رینڈملی اٹھا کے کوڑے نہیں مارے جاتے، 80 کوڑے نہیں برسائے جاتے. اس کا بھی پروٹوکول اور نارم اسی طرح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد پھر آگے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو کہہ دیا کہ زنا کا الزام تو تبھی لگ سکتا ہے جب 4 گواہ لاؤ گے، اور ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ اگر 4 گواہ نہیں لاؤ گے تو پھر کیا ہے. کوئی شخص 4 گواہ نہیں لے کے جاتا اور الزام لگاتا ہے، اس پر بھی حد قذف. اور کوئی شخص 4 گواہ لے کے گیا اور اس کے بعد اس کا ایک گناہ، ایک اس کا گواہ مکر گیا، تب بھی اس پر قذف. یہ ہے سختی اس کی. اب اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں گے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے. اور عورت یعنی مرد نے گواہی دیتی ہے تو پھر الزام عورت پر ہے. عورت کیا کرے گی؟ عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اور باقی پیچیدگی میں جب یہ حکم نہیں تھا تو پیچیدگی کا مسئلہ آیا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ یہ معاملہ رونما ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ اس حالت میں دیکھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنی روداد بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا کروں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے، اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے کسی غیر مرد کے ساتھ، اور وہ اس پر الزام لگائے لیکن وہ 4 گواہ نہ لائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ حد قذف جاری کر دیں گے. اور اگر وہ الزام نہ لگائے اور غیظ و غضب میں غصے میں آ کے اپنی بیوی کو یا اس مرد کو قتل کر دے تو آپ حد قصاص جاری کر دیں گے. ہم بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے تو کیا وہ اس حرام بچے کو اپنے سر پہ لے لے؟ مطلب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی کہ اس حالت میں آپ آلٹرنیٹو بتائیں نا، یا اس پہ حد قصاص لگتی ہے یا اس پہ حد قذف لگتی ہے. ابھی اس کے گھر کے اندر وہ گیا اور اس نے یہ کیفیت دیکھی، وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے گا، غصے میں قتل کرے گا تو قاتل بن جائے گا، اور اگر غصہ پی کے رہے گا تو پھر اس حرام بچے کو اپنے سر پہ تھوپ لے گا. تو وہ کیا کرے؟ 2 جواب ہمیں روایات سے پتہ چلتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملے کا فیصلہ فرما، کہ اللہ ہماری رہنمائی کر، یہ جو معاملہ ایشو پرابلم پیش آئے تھی، پیچیدگی کا مسئلہ درپیش ہو گیا، اللہ تو اس کے معاملے کا فیصلہ فرما. اور پھر ان کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی حد لعان کے حوالے سے، لعان کا طریقہ جو ہے وہ واضح کیا گیا. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ہلال بن امیہ نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی، کہ تم نے اتنی بڑی بات اپنی بیوی کے لیے کہہ دی، لاؤ ثبوت ورنہ تم پہ حد قذف جاری ہوگی. تو اس پر آتا ہے کہ صحابہ کرام تو جو پریشان ہوئے، حضرت ہلال نے قسم کھا کر کہا، کہنے لگے کہ اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں واقعی صحیح بات کہہ رہا ہوں، جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل کرے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا. واہ، دیکھیں یقین، اللہ کو سچ بڑا پسند ہے نا. ایک دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. اور ویسے بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا اللہ پر توکل کیسا تھا، کیسا یقین تھا نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی تھے پر اللہ ان سے راضی تھا.
مطلب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اپنی سچائی پر اتنا یقین اور اتنا ایمان تھا، اور پھر یہ یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے وہ میری پیٹھ کو کوڑوں سے بچانے کے لیے کوئی حکم نازل کر دے گا. جب اتنا یقین ہو، جب اتنا توکل ہو، تو ایسوں سے پھر اللہ محبت بھی کرنے لگتا ہے. سچوں کو اللہ ویسے بھی محبوب رکھتا ہے، سچوں کی سچائی کا ان کو فائدہ دیتا ہے، اور توکل کرنے والے تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے محبوبوں کے لیے حکم نازل کرتا ہے. یہ ہے صحابہ اکرام. جب اللہ پر یقین کرتے تھے، اللہ پر اعتماد کرتے تھے، تو اللہ واقعی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تھا، اور ان کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوتی. جب ایسا تھا پختہ یقین کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری پیٹھ کو بچائے گا، تو اللہ نے بچا دیا تھا. اللہ نے یہ لعان کی آیات نازل کی، اور اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسا شوہر کیا کرے گا. ایسا شوہر اپنی بیوی پر الزام لگانے کے لیے جس کو اس نے اس حالت میں دیکھا 5 قسمیں کھائے گا، 4 قسمیں کھائے گا. پہلی 4 قسموں میں وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں، اور پھر 5ویں قسم کھا کر یہ کہے گا کہ اگر میں اپنے الزام میں سچا نہ ہوا اور میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا قسم کھا کر. اور اسی طرح پھر اب جب شوہر نے قسم کھا لی تو الزام بیوی پہ لگ جائے گا. اب کیا بیوی گیٹ اوے نہیں کر سکتی اگر وہ بھولی اور شوہر غلط الزام لگا رہے، وہ پاک دامن ہے اور وہ غلط الزام لگا رہے؟ تو بیوی کے بچنے کا طریقہ یہ کہ پھر بیوی 5 قسمیں کھائے گی. پہلی 4 قسمیں وہ یہ کھائے گی، قسم اللہ کی کھا کر کہے گی کہ یہ شخص مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے، اور پھر 5ویں الزام وہ قسم یہ کھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اور مجھ پر اللہ کی لعنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، ان دونوں کو طریقہ سکھایا کہ پہلے حضرت ہلال بن امیہ نے قسم کھانی ہے، اور جب مدعا جو ہے وہ بیوی پر پڑ جائے گا تو وہ ایسے ٹال سکتی ہے. بہرحال پہلے حضرت ہلال بن امیہ کی باری تھی. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب صحابہ موجود تھے، اور کچھ روایت میں حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے اور کچھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ وہ کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. یعنی جھوٹا، یہ حد قذف سے بچنے کے لیے اب جھوٹی قسم نہ کھا جانا. دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. حضرت ہلال بن امیہ سچے تھے، ان کو اپنی صداقت پر یقین تھا، تو لہٰذا انہوں نے 5 قسمیں کھائیں. اب ظاہر ہے مدعا کس پر پڑ گیا؟ بیوی پر پڑ گیا. دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا نا، بیوی جھوٹی تھی. تو بہرحال بیوی نے کیا کہا؟ بیوی بھی جب اٹھی تو بیوی کو بھی سب نے سمجھایا کہ دیکھ اس نے قسمیں کھا لی، اب تو جھوٹی ہے، اب تو جھوٹی قسم نہ کھانا. دنیا کا عذاب جو ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ، آخرت کا عذاب بہت زیادہ شدید ہے. لیکن اس نے روایات میں آتا ہے کہ یہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو رسوا نہیں کروں گی، میں اپنے قبیلے والوں کو کبھی رسوا نہیں کروں گی. اور اس نے 4 قسمیں کھائیں، اور اس نے پھر 5ویں قسم اپنی لعنت کی بھی کھا لی، اور گویا پھر اس کو بھی بری ذمہ کر دیا گیا. نہ حد اس پہ جاری کی گئی، نہ حد اس پہ جاری کی گئی، کیونکہ دونوں نے قسمیں کھا لی تھی. تو بہرحال ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب لعان کا معاملہ ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق رونما ہو جاتی ہے. اور طلاق جو بائن اس کے بعد طلاق جو لعان کے بعد ہوتی ہے، یعنی جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا دے اور اتنی بڑی دراڑ آپس میں رشتے میں پڑ جائے تو لعان کے بعد جدائی لازم ہو جاتی ہے، طلاق اسی وقت ہو جاتی ہے. اور طلاق جو ہے وہ رجعی نہیں، وہ بائنہ ہوتی ہے. یعنی اس کے بعد نہ رجوع کا امکان ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد تجدید نکاح کا امکان ہوتا ہے. یعنی ان کی ابدی آپس میں جدائی کا تصور ہو جاتا ہے، طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اس ماں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ولد الحرام کہنا اور ولد الحرام کہنے والے پر حد قذف جاری کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح وہ اپنی ماں ہی سے میراث پاتا ہے اور وہ اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال بہت وضاحت سے احکامات لعان کے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ سمجھا دیے تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی کے احکامات کو روکنے اور اس کے انسداد کے طریقے وضع کیے جا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پرنور سورت کے پرنور احکامات کو سمجھ کر ان حدود کے نفاذ کی تعلیم اور اس کی اہمیت معاشرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.